بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت چہارم، چوتھا قصہ۔ عالم معتبر را مناظرہ افتاد۔ یہ ایک عالم صاحب کا قصہ ہے، اور ہوا یوں کہ ایک بڑے عالم دین کا ایک ملحد جو منکر خدا ہوتے ہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں، بے دین ہوتے ہیں، تو ایک عالم دین کا ایک ملحد سے مناظرہ ہوا، اور انہوں نے بہت سارے دلائل دی، لیکن ملحد ان کی کسی دلیل کو نہیں مانا اور منکر ہی رہا۔ تو اسی کا قصہ انہوں نے بیان کیا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ عالم معتبر را مناظرہ افتاد با یکی از ملاحدہ۔ اس کے بعد لعنہ اللہ علی حدۃ، یہ جملہ معترضہ ہے۔ ایک معتبر عالم دین کو ایک بے دین سے مناظرے کا اتفاق ہوا۔ عالم معتبر را، ایک معتبر عالم کو مناظرہ افتاد با یکی از ملاحدہ، ایک بے دین سے مناظرے کا اتفاق ہوا ہے۔ مناظرہ کہتے ہیں حق بات ثابت کرنے کے لیے کسی سے بحث کرنا، گفتگو کرنا۔ لعنہ اللہ علی حدۃ، یہ جملہ مدرجہ ہے، اللہ تعالیٰ لعنت کرے ان کی بے دینی پر۔ وبحجت او بر نیامد، کہہ رہے کہ وہ عالم دلیل سے اس ملحد پر غالب نہ آ سکے۔ سپر بے انداخت و برگشت، عاجز ہو گئے اور واپس آ گئے۔ کیسے گفتہ، کسی نے ان عالم دین سے کہا، ترا با چندی فضل و ادب کے داری باب دین حجت نہ ماند، کہ آپ کو باوجود اس قدر علم و ادب رکھتے ہیں، آپ باوجود کہ اس قدر علم و ادب رکھتے ہیں، ایک بے دین کے سامنے دلیل نہ دے سکے تو حجت نہ ماند، دلیل نہ دے سکے، یعنی دلیل ایسا پیش نہیں کر سکے کہ آپ اس کو مغلوب کر دیتے، اس پر آپ غالب آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو بہت شرمندگی کی بات ہے، آپ ایک اچھے عالم دین ہو کر غالب نہیں آ سکے بے دین پر۔ تو انہوں نے جواب دیا، گفت علم من قرآن است و حدیث و گفتار مشائخ۔ تو ان عالم دین نے کہا، میرا علم قرآن اور حدیث اور بزرگوں کے اقوال میں سے ہے۔ یعنی ہمارے جو دلائل ہیں، دلائل تو اصل دو ہی ہیں، یعنی چار ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، چار ہیں، لیکن بنیادی طور پر دو دلائل ہیں، ایک ہے قرآن، دوسرا حدیث ہے، اور انہی قرآن و حدیث کی بعض احکامات کو شرح علماء اپنے اقوال سے کرتے ہیں۔ تو میں نے جو اس کے سامنے دلیل دی وہ قرآن سے دی، حدیث سے دی ہے، اور علماء کے اقوال پیش کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَوْ بَدِينَهَا مُعْتَقِدْ نیس وَنَمِی شُنُود، اور وہ بے دین ان چیزوں کا معتقد نہیں ہے اور نہیں سنتا ہے۔ وَمَرَا شُنِیدَنِ کُفْرِ او، بچے کار آید، پھر مجھے اس کے کفریات سننے سے کیا فائدہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی الگ سے دلیل نہیں دی، قرآن حدیث کی بات پیش کی، اور وہ جب قرآن و حدیث کو مانتا ہی نہیں تو میری دلائل کو کیا مانے گا، اور اس لیے میں نے بھی اس کی بات نہیں سنی، میں بھاگ گیا، چلا آیا، اس کی کفر کی بات میں سن کے کیا کروں گا۔ آکس کے بہ قرآن و خبر زو نہ رہی، کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے چھٹکارا نہ پائے، یہ زو نہیں، ازو نہ رہی کا مخفف، از او نہ رہی، ریحانی دن وزر ہے، چھٹکارا پانا۔ آکس کے قرآن و خبر زو نہ رہی، وہ شخص جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے چھٹکارا نہ پائے، آس جوابش کے جوابش نہ دہی، اس کا جواب یہی ہے کہ اس کو جواب نہ دے تو جب اس نے کفر کی بات کی، میں نے دلائل لیے قرآن حدیث کے، لیکن اس کے مقابلے میں اس نے کفر کی باتیں شروع کر دی، تو میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کے کفر کے بعد کا جواب دینے سے بہتر یہ ہے کہ میں واپس آ جاؤں، اس لیے آ جاؤں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بے دین افراد سے شدید ضرورت کے بغیر مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر مجبوری ہو اور گفتگو کرنا ضروری ہو
تو ان کے سامنے قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرنے چاہیے، یعنی قرآن و حدیث سے دلائل پیش نہیں کرنی چاہیے، اس لیے قرآن و حدیث کو تو مانتی نہیں وہ لوگ، تو ان کے سامنے عقلی دلائل پیش کرنی چاہیے۔